بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون آپ کی ارادت مندوں میں سے تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو بڑا گناہ گار تھا۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا۔ اس کو اچانک ایک بیماری ہوئی اور بستر مرگ پر آ گیا۔ موت و حیات کی کشمکش میں تھا کہ اس نے ماں سے کہا، اماں جان، میرا جنازہ آپ عرض کیجئے گا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پڑھائیں۔ آپ اپنے حضرت کے پاس گئیں اور عرض کیا کہ میرا بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی بی، آپ کے بیٹے کو میں نے کبھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ آپ واپس آ گئیں، بوجھل دل کے ساتھ بے چینی کی نگاہ بیٹے پر پڑی۔ اس نے کہا، اماں جان، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ میرے پاؤں میں رسی باندھنا اور میری لاش کو گلی گلی گھسیٹنا اور آواز لگانا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، اور پھر میرا جنازہ، میری میت کسی گندی جگہ پر ڈال دینا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا وصال ہو گیا۔ اتنے میں دروازہ کھٹکتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری دروازے پہ موجود ہیں۔ کہتے ہیں، بی بی، جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ عرض کیا، حضرت، میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ اس کے وصال کا علم یا تو اللہ کو تھا یا مجھے تھا، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے آرام کیا تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے کا تو نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ تو میں جنازہ پڑھانے آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ندامت کے 2 آنسو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی۔ اللہ تعالیٰ بخشنے پر آئے تو طوائف اگر کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بخشش اور رحمت اتنی وسیع ہے کہ شیطان نے ایک مرتبہ، حدیث پاک میں آتا ہے، جب شیطان کو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستوں پر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، میسج اور پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور بخشش اور مغفرت اور توبہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔